اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں نے نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ خرم شہزاد۔ ناظرین، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے نماز کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو تو پھر اس اوپر سختی کی جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب 14 سال کا بچہ جاتا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض کر دی جاتی ہے۔ تو ایک میرے ساتھ چھوٹا سا بچہ موجود ہے جس کی عمر 9 سال ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت آواز میں اذان بھی دیتا ہے، آپ سنیں گے بھی، اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ 3 کلاس میں پڑھتا ہے، اور 3 کلاس تک آنے تک اس سے ہر کلاس میں یہ فرسٹ آیا، اور گھر کا ماحول بھی اسلامی ماحول ہے۔ آج کل اسی ماحول کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس بچے سے ہم بات کریں گے، پوچھیں گے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت آواز میں جو اذان دی ہے وہ اذان انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے، نماز پڑھنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، نماز جو پڑھتی ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے، اور کس نے انہیں تلقین کی ہے۔ جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ طیب طیب، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 9 سال۔ اچھا 9 سال ہے، ماشاءاللہ۔ ہم نے آپ کی اذان سنی ہے، تو اذان آپ نے کہاں سے سیکھی تھی؟ جہاں میں پڑھا پڑھنے جاتا تھا نا، وہاں پہ قاری صاحب اذان دیتے تھے، ان کی بہت اچھی بات تھی وہاں سے۔ قاری صاحب سے آپ نے اذان سیکھی۔ اچھا، جس دن سے وہ وبا پھیلی ہم نے سنا آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ یہ بچہ ڈیلی اذان دیتا، تو ڈیلی آپ اذان دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک سے جب وبا پھیل جائے چلی جائے، کاروبار کھل جائے، اللہ کی رحمت۔ اللہ کا رحمت فضل ہو جائے۔ اچھا، آپ کو کرونا جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی دعا بھی آپ کو آتی ہے، تو سنائیں ذرا ناظرین کو بھی وہ دعا۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ ناظرین، آپ نے دعا سنی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ کرونا سے نجات کی دعا ہے۔ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی سنا رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہر کلاس میں فرسٹ بھی آتا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی، لوگ دنیا کی تعلیم دینی تعلیم کو بول کے دنیا کی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بچہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو دین کو بھول چکے ہیں، کہ یہ بچے نے دینی تعلیم بھی جاری رکھی ہے اور دنیا کی تعلیم میں بھی ہر کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے۔ کون سی کلاس میں بچہ پڑھتے ہیں؟ 2 اور 3۔ 3 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے سنا یہ کپ وغیرہ ہم نے آپ کے دیکھی ہیں کہ آپ جو پلے گروپ میں تھے اس میں بھی آپ فرسٹ آئے، اس کے بعد 1 کلاس میں بھی فرسٹ آئے، 2 میں بھی فرسٹ آئے، یہ سچ ہے؟ جی سچ ہے۔ اچھا، دینی تعلیم بھی آپ کو کیا نام ہے، قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں، کون سے سپارے پہ ہیں؟ وہ تیسرے سپارے پہ آپ پہنچی ہیں؟ جی ناظرین، بچے کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بچے کی جو اتنی اچھی تربیت کی گئی ہے وہ کیسے کی ہے انہوں نے، اور جو بچے کا جو لگتا ہے کہ گھر میں جو ہے اسلامی ماحول ہے۔ جی ہاں، یہ اسلامی ماحول ہے ہمارے گھر میں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی بچہ تیار ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اس طرف لے کے آئے اور اپنا دین سکھائے، دین کا پتہ ہو۔ بالکل جی، دین کا پتہ ہونا چاہیے بچوں کا، اسلامی ماحول۔ ماشاءاللہ لوگ بھی اس سے بچہ ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے، تو آپ کو لوگ پوچھتے تو ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ یہ طیب صاحب کے والد صاحب جا رہے ہیں اور اتنا اچھا بچہ، کہتے تو ہوں گے محلے میں لوگ۔
ہاں جی، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں یا طیب کے والد صاحب ہو، بہت اچھا فیل ہوتا ہے. یہی ہماری جو ہے برتری ہے. جی ناظرین آپ نے سنا جی بچے جب اذان دیتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور جب بھی کلاس میں فرسٹ آتا ہے تو ان کے والد صاحب جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ طیب کے والد صاحب جا رہے ہیں، تو یہی پراؤڈ ہوتا ہے، یہی فخر ہوتا ہے. اولاد جب اس طرح کوئی نیک کام کرے گی تو والدین کو اولاد کے نام سے جب پکارا جاتا ہے تو والدین کا دل بڑا ہو جاتا ہے. دیکھنے والے ناظرین سے یہی کہیں گے اسی طرح بچوں کی تربیت کریں. یہ طیب ہے، آپ نے ان کی اذان سنی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے ان سے دعا سنی، دیکھا کس طرح اسلامی ماحول ان کے گھر میں تعلیم، اسکول کی تعلیم بھی جاری ہے، دینی تعلیم بھی جاری ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اسی رنگ میں ڈالیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں وباؤں نے گھیرا ہوا ہے، پورا ملک جام ہو چکا ہے، پوری دنیا کا تباہ حال ہے. کوئی سپر پاور نہیں ہے، صرف سپر پاور ایک ہی ہے، اللہ کی سپر پاور ہے. کتنی بڑی طاقتیں تھیں، اتنی بڑی معیشتیں تھیں، تباہ ہو گئی. ایک وائرس ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی بڑی طاقتیں ہیں، اتنی ٹیکنالوجی، ایک وائرس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی. تو کس طرح کے دعوے سب جھوٹ ہے. اپنے اسلام پر چلیں، اپنے اللہ کو مانے، دین اسلام پر چلیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. اور دعا گو ہے کہ جلدی سے جلدی اس آفت سے نجات ملے مسلمانوں کو، پوری دنیا کو نجات ملے، تاکہ لوگوں کے کاروبار چل سکیں، لوگوں کو روزگار مل سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.